حضرت سہسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضور کے۔ دور جاہلیت میں ایک مالدار آدمی تھے، مزیدار آدمی تھے، ایک ایسا شخص جس کے گھر سے لوگوں کو کھانا ملتا، لوگوں کو کھانا ملتا۔ کسی مسافر کو رات گزارنی ہوتی تو اسے چارپائی نصیب ہوتی، چارپائی اور بستر نصیب ہوتا۔ جناب سہسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسول میں حاضر ہوئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھو۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کا بھی ہمیں اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کی تھی اللہ ہمیں اس کا بھی اجر دے گا۔ تو جو ہم نے خیر کا کام کیا تھا، امام طبرانی نے اس کو طبرانی میں لکھا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اے میرے کریم محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب، میں ڈھونڈتے جنگل کے اس پار پہنچا جہاں پرانی آبادی تھی۔ میں نے اپنے ان دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی میں بیٹھا تھا، اس کو میں نے جا کر پوچھا۔ میں نے کہا، یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ارے یہ تو چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو تم لے لو۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگا لیا۔ چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا کہنے لگا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بیٹی ہوئی ہے بیٹا؟ تو فٹافٹ میں نے پوچھا، اگر بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اگر بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا، اگر بیٹا ہوگا تو ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا، آنے والی پریشانیوں کو مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت سہسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور یہ بات سن کر میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا؟ تو اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، تو واقعی دفن کر دے گا؟ کہنے لگا، ہاں میں اسے ابھی دفن کر دوں گا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے کہا اگر تو لڑکی مجھے دے دو۔ تو کہنے لگا، تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا، میں نے کہا کہ میرے 2 اونٹ رکھ لو پر بچی مجھے دے دو۔ تو کہنے لگا، 2 نہیں، جس پر تو آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ جناب سہسہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس کو کہا، ایک آدمی میرے ساتھ بھیج جو مجھے گھر چھوڑ آئے، میں اسے اونٹ واپس کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی کو لیا۔ حضور اس بچی کو میں نے لا کر اپنے کنیز نوکرانی کو دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور میں نے کنیز کو دیا، اسے جب میں جاتا تو وہ اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور اسے وہ کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کون سا قبیلہ بچیوں کو دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی، اور حضور میرے حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ اے آمنہ کے لال، بتا مجھے میرا مالک کیا اجر دے گا؟ حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، حضور کے داڑھی پر آنسو گرنے لگے، اٹھ کر مجھے سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے
جو رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی، یہ اجر ہی تو ہے، رب نے تجھے اسلام کی دولت دی، یہ اجر ہے۔ محبوب فرمانے لگے یہ تیرے دنیا کا اجر ہے اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔